قرآن و سنت کی روشنی میں منزل کی جانب سفر، قاری محمد حنیف ڈار کے ساتھ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ بارہا یہ گزارش کی جا چکی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں دکھا دیں گے اپنی نشانیاں، اپنے وجود کی نشانیاں، فی الآفاق ہاریزنز کے اندر، آفاق کے اندر، وفی انفسہم اور خود ان کے اپنے اندر، ہم انہیں بتائیں گے، دکھا دیں گے، ہم انہیں یہ خود اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنے وجود کے ثبوت اور ان کی تخلیق کے مراحل کا ثبوت، یہاں تک کہ انہیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ واقعتاً اللہ پاک موجود ہے، ہمارا خالق موجود ہے جس نے ہمیں تخلیق فرمایا۔ سورۃ الف لام میم السجدہ، الف لام میم تنزیل بھی کہتے ہیں اس کو۔ اللہ پاک نے بات شروع کی ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گڑھ لی ہے؟ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ یہاں سے بات شروع ہوئی۔ ہمیں آج تخلیق کے انسان پر بات کرنی ہے۔ فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ وہ خدا ہے جو ان چیزوں کا بھی جاننے والا ہے جو تمہارے لیے غیب ہیں، تم نہیں جانتے۔ اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں ہے، ہم کبھی بھی اللہ کے لیے غیب نہیں تھے، ہم اس کے لیے حاضر تھے، ہم خود سے غیب تھے، اور وہ غیب بتاتا رہتا ہے۔ جو تم نہیں جانتے تم، وہ اس کے بھی جاننے والا ہے، اور جو تم جانتے ہو اس کو بھی جس طرح وہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ موجود میں بھی ہم اولاد کو پالتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور پھر اسی اولاد کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے تھے لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ہم جانتے ہیں۔
وہ جو فرمایا نا کہ یعلم ما فی الارحام، ما فی الارحام، من فی الارحام نہیں، جنس کی بات نہیں ہو رہی. وہ جو رحم میں ہے جس سے ہم امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ واقعتاً نفع ہے، نقصان ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری ذلت ہے. تم جو کماؤ گے اس کے ہاتھوں ضائع کروا دو گے. عزت کماؤ یا مال کماؤ، یہ اس معاملے میں تمہارا دشمن ہے. تم نہیں جان، تم بڑے پیار سے اسے پالتے ہو، یہاں تک کہ اپنے ساتھ دشمنی کرنے کی صلاحیتیں اسے دیتے ہو. تم اس مقام پہ لے آتے ہو کہ وہ تمہیں جو نقصان پہنچانا چاہے پھر پہنچاتا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر تمہیں پہلے پتا ہوتا تو تم کہتے میں بچپن میں گلا گھونٹ دیتی، میں فلاں کر دیتی، میں ڈینگ. تم نہیں جانتے کیا، اللہ سے خیر مانگا کرو. وہ ایسا نہیں ہے کہ جو سکین میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، تو اس کے آپ نے کہا کہ جی آیت کا جو ہے وہ دیکھیں جی، اللہ کہتا ہے کہ صرف وہ جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے. رحم میں کون ہے؟ یہ ماں جو ہے، یہ زندہ کی بات نہیں ہو رہی، اس زندہ سے جو کچھ آگے ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے، نفع نقصان کی بات ہو رہی ہے. ما فی الارحام، جو رحموں میں اٹھا کے اتنی مشقت تم کر رہے تمہیں نہیں پتا، وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ تم کیا چیز، اپنی موت خود پال رہے ہو، اپنا نقصان خود پال رہے ہو، اپنا غم خود پال رہے ہو. تو وہ عالم الغیب والشہادہ العزیز، زبردست، الرحیم، ہمیشہ دائمی رحم کرنے والا، اس نے ہم پر رحم کیا. یہ اس کا رحم ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے تاریخ ادوار سے نکال کے ہمیں لایا، اس نے ہم پر نظر رکھی ہے. ہم یہ سمجھتے رہیں گے، لیکن وہ ہمیں ہر جگہ جو ہے وہ مانیٹر کرتا رہا ہے اور ہمیں بچاتا رہا ہے اور ہمارے اندر تبدیلیاں کرتا رہا ہے، اور پھر ہمیں آخر ایک سٹیج پر لا کر اس نے انسان، موجودہ شکل کا انسان بنا دیا. ورنہ ہم ہر مرحلے پہ انسان ہی بن رہے تھے، وہ مرحلہ انسان بننے کا ہی مرحلہ تھا. الذی، وہ جو زبردست رحم کرنے والا ہے، احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ احسن بنائی، بہترین. اور اسی لیے فتبارک اللہ احسن الخالقین، جہاں بھی انسان کی تخلیق کے مراحل آئے نا تو فرمایا کہ بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے. ہم بھی چیزیں بناتے ہیں لیکن خدا جیسی نہیں بنا سکتے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. بدأ، شروع کی اس نے، بگننگ کی اس نے، سٹارٹ کیا اس نے انسان کی تخلیق کو مٹی سے. اب مٹی میں ہماری تخلیق شروع ہو گئی ہے. مٹی ہے، بارشیں ہیں، بجلیاں ہیں، گلی سڑی ہے، بدبو دی ہے اس نے، اس میں کوئی کالا سا، کوئی پیلا سا، کوئی پونگرا، کوئی کیڑا پیدا ہوا ہے. یہ انسان، وہ آج بھی وہ پیدا ہو رہا ہے، اس میں سے ہمیں نکال کے لے آیا، وہ آج بھی اسی طرح پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے اس ماحول میں. سنگل سیل زندگی کا، حیات کا، یہ جتنے آپ کو نظر آتے ہیں نا وجود زمین پر، ہم سب ان رستوں سے گزر کر آئے. ہمیں وہاں سے نکال لیتا تھا، وہ اسی طرح بنتے رہتے. کوئی کرشمہ ہوتا تھا، کوئی میوٹیشن ایسی معجزاتی ہوتی تھی کہ اس میں سے ہم الگ ہو جاتے تھے، وہ وہیں بنتے رہتے تھے، وہ وہی کچھ بنتے رہتے. اب بھی بن رہے ہیں. انہیں دیکھ کے سوچا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان مراحل کو دیکھیں تو آپ کو آج جن کو آپ بدصورت کہتے ہیں نا، آپ کو وہ خوبصورت لگیں گے. جب ان کے ساتھ تقابل کریں گے
تو آپ کو انسان گورا ہے، چٹا ہے، کالا، جیسا بھی ہے وہ، آپ کو پتہ چلے گا کہ تخلیق کی معراج یہی تھا۔ اور اللہ پاک نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جس سلسلے کو ہم نے تم پر روک دیا تھا، تم اسی طرح بنتے رہو، تم میں سے ہم کوئی اور نسل اٹھا لیں اور وہ تم کو تمہارے خلیفہ بن جائیں۔ فرمایا فرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ ہم نے موت پر تمہارا یہ مرحلہ ختم کر دیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم اس سے عاجز نہیں، وما نحن بمسبوقین، کوئی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، سب سے بہتر کام ہم کر سکتے ہیں اور آج بھی کر سکتے ہیں۔ وہی خدا ہے، وہی اس کی صلاحیتیں، وہی اس کے اختیارات۔ وَلَوْ نَشَاءُ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، زمین پر تمہاری مثال کوئی اور لے ہیں، نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ، اور تمہیں ہم کوئی اور چیز بنا دیں، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تمہیں وہ مخلوق بنا دیں، شروع کر دیں ہم دوبارہ وہ پروسیس، تم ہی میں سے وہ نکلنا شروع ہو جائے جن کو تم نہیں جانتے۔ کیا سے کیا بنا دیں، ہم نے تم پر بات کو ختم کر دی ہے تو تم ابھی تک ہماری تخلیق پر کی تصدیق نہیں کرتے، ہمارے خالق ہونے کی۔ غالباً سورہ زخرف فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، تمہارے اندر سے ہم انسانوں میں سے ملائکہ ایک نسل پیدا کر دیں جن کے اندر برائی کی کوئی نہ خواہش ہو اور نہ ان میں ہتھیار ہوں برائی کرنے کا، ہم اس پر قادر۔ بہت بڑی دھمکی ہے، میوٹیشن ہو جائے اور انسانوں کے یہاں کچھ اور پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ تو الذی احسن کل شیء خلقہ، اس نے جو بھی بنایا بہترین بنایا، وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق ہم نے مٹی سے شروع کی، نطفے سے نہیں، نطفہ ایک مرحلہ بہت بعد میں آیا ہے، مٹی میں ہوئی ہے ہماری تخلیق۔ وہ کوئی کیڑا، کوئی پونگرا نما کوئی کیڑا تھا، سنگل سیل تھا وہ، جس میں زندگی نمودار ہوئی۔ یہ آدم کا پہلا فیز ہے۔ وہ کیڑے آج بھی پیدا ہوتے ہیں اس قسم کو ماحول میں، اس قسم کی دلدل میں، وہ آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان میں آدم نہیں، اب آدم آگے آ گیا ہے، ترقی کر گیا ہے، نکل آیا ان مراحل سے، خالق اس کا اس کو لے کے نکل آیا وہاں۔ ثم، یہ ثم جو ہے نا، یہ صدیوں پر محیط ہے، ہزاروں سال تک محیط ہے، قسم قسم کے موسم ہے، قسم قسم کے ثم۔ انسان مٹی سے پیدا ہو گیا نا، بدا خلق الانسان من طین، وہ جو مٹی سے پیدا ہو اس کو اللہ پاک انسان ہی کہہ رہے، بدا خلق الانسان، بدا شروع کیا، خلق الانسان، انسان کی تخلیق، کریشن، من طین، تین میں وہ جو پیدا ہوا تھا کیڑا، وہ انسان ہی تھا، پھر کیڑا کیڑا رہ گیا، انسان ترقی۔ ثم، اس پہ کتنا ہے، ایک ہوتا ہے سا، سوفا، فا، یہاں فا آتا ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر ہم نے یہ کیا، یہ پھر فوراً ہو جاتا ہے، میں نے ہاتھ دھوئے پھر کھانا کھایا، یہ فوراً ہو گیا، میں ایک فلائٹ سے اترا پھر دوسری پہ چڑھ گیا، یہ فوراً ہو گیا۔ لیکن یہاں ثم ہے، ثم جعل نسلہ، پہلی جو تخلیق ہے وہ دو سے نہیں ہوئی، پہلی جو نسل ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، مردہ سے زندہ کو نکالا ہے اللہ پاک نے، زندگی تخلیق فرمائی ہے۔ ثم، پھر جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل چلائی ایک بے وقت پانی کے خلاصے سے۔ بے وقت پانی، فرعون نے یہی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں،
ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میں بہتر ہوں وحی کے لیے اور رسول بننے کے لیے، اللہ کا نمائندہ بننے کے لیے، یا یہ بے وقت آدمی؟ مہین بے وقت پانی سے اس کی نسل چلائی، لیکن ابھی بھی اب نسل وہاں سے مٹی سے وہ نکلا ہے، اب میل اور فیمیل کے ذریعے وہ پیدا ہو رہا ہے نطفے سے، لیکن ابھی بھی اس میں روح نہیں ڈالی ہے، اس کی باڈی تیار ہو رہی ہے۔ اور اس سما میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہزاروں سال لگے، اور پھر وہ ایک نئی تخلیق وجود میں آئی ہے، جو پھر نطفے سے چلنا شروع ہوئی ہے۔ ہم ان میں تھے لیکن ہم میں روح نہیں تھی، ہم میں شعور ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں، اور شاید اس وقت ہمیں شعور ہو جاتا کہ ہم کیا ہیں تو شاید ہم مر بھی جاتے ہیں۔ جتنے ہم نازک ہیں نا، جو جتنا آگہی پاس پال لیتا ہے وہ اتنا زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے اور اتنا جلدی مر جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم بہت حساس مخلوق ہیں، سینسٹیو اور سوفسٹیکیٹڈ۔ ثم جعل نسلہ، پھر اس کی نسل چلائی، کس کی؟ الانسان کی، من سلالۃ من ماء مہین، بے وقت پانی کے خلاصے سے، ثم سواہ، ابھی روح نہیں ڈالی، وہ روح کے ابھی قابل نہیں تھا۔ ثم سواہ، یہ سما بھی بڑے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال کے بعد آیا ہے کہ اس کا تسویہ ہوتا ہے، زمین جب اونچی نیچی ہو نا تو آپ اس پر بلیڈ پھیر کے تو اس کو برابر کرتے، یہ تسویہ، نیک سک درست کرنا، آخری ٹچز دینا ورش کے تصویر کو۔ ثم سواہ، اللہ پاک نے فرمایا نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکہ دیا؟ تو اپنے خالق کے بارے میں دھوکہ کھا گیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے تخلیق کیا، تخلیق در تخلیق، پھر اس نے تیرا تسویہ کیا، تجھے بیلنس کیا۔ اور الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ تیرا تعدیل کی، دوسری مخلوقات کے معاملے میں تعدیل کی تیری۔ وہ مبادلہ ہوتا ہے نا کہ فلاں ڈگری فلاں ملک کے اس قانون کے مطابق جب اس لیول کی، انسانوں میں سے تیری پھر تعدیل کی، تو اس کو بھول گیا ہے، اس کے بارے میں دھوکہ کھا گیا ہے۔ تو خالق البارئ المصور، یہ مراحل ہیں ہمارے۔ ثم سواہ، پھر اس کا تسویہ کیا کہ اب یہ روح کے قابل ہے۔ انسان ہی بنتا چلا آ رہا تھا، انسان کی باڈی مختلف شیپس، کہیں اندھا رہا ہوگا پتہ نہیں صدیوں کسی مخلوق کی شکل میں، کسی شکل میں اندھا، کہیں ایک آنکھ والا ہوگا، کہیں بغیر آنکھوں کے بھی گزرا ہوگا۔ اسی لیے اللہ پاک کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ کبھی یہ دو آنکھوں والا نہیں بھی تھا، کن مراحل پہ آ کے اس نے اس کو دو آنکھوں والا بنایا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، پھر اسے زبان دی، پھر اس کو ہونٹ دیے اپنی بات کنوے کرنے کے لیے۔ کبھی اس کا مطلب ہے یہ نہیں تھے، ہم بیان نہیں کر سکتے تھے۔ آج بھی وہ مخلوق جن میں سے ہم نکل کے آئے نہیں بیان کر سکتی، ہم کر سکتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں آگے لے آیا۔ تو سارے اشارے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم ثبوت، پروسیس ہوتے ہیں نا جن کو کہتے ہیں کہ جی ان کا کر لیا گیا لیبارٹری میں لے جا کے
فرانزک کرو. اب تم فرانزک کر سکتے ہو. اللہ پاک جو فرما رہا ہے اب تم اس کا فرانزک کر کے یہ ثبوت حاصل کر سکتے ہو کہ واقعتاً ہم ان تمام موجودات میں سے گزر کر آئے ہیں ہم. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اندر انسان والا ڈی این اے جو ہے وہ تھوڑا ہے, تھوڑا چٹکی بھر ہے, اور ٹنوں کے حساب سے ہم پچھلی مخلوق کا ساتھ لے کر پھر رہے ہیں, جس کو ربش ڈی این اے کہتے ہیں. وہ ربش پورا بھرا ہوا ہے ہمارے اندر ٹنوں کے حساب سے, اور جو ہماری انسانیت والا ہے وہ چونڈی بھر ہے, بس ایسے چٹکی بھر, اور ہم انسان ہیں. وہ ثبوت ہے, وہ ربش ڈی این اے اصل ثبوت ہے اس کی تخلیق کا, کہ وہ کہاں کہاں سے تمہیں اٹھاتا, بچاتا, ترقی دیتا, سنوارتا, سنبھالتا, صاف کرتا, ستھرا کرتا ہوا تمہیں لے کر آیا ہے اور اس نے بنایا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ. وہ روح نے کیا کیا کہ وجعل لکم السمع, اور تمہاری سماعت بنائے. یہ ٹولز ہیں گیان لینے کے, علم لینے کے, معلومات لینے کے, جاننے کے, پہچاننے کے. والابصار, اور بصیرت اور نگاہیں. بصارت اور بصیرت, بہت سارے لوگوں کے پاس بصارت ہے, بصیرت نہیں. اس بصارت سے جو کام ہم لیتے ہیں اس کو بصیرت کہتے ہیں. روشنی ٹیوب لائٹ کے اندر نہیں ہے, اس سے جو باہر نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں وہ لائٹ ہے, وہ خود لائٹ نہیں ہے. بصارت اور ایک الگ, جیسے ٹیوب راڈ ایک الگ چیز ہے, اس سے نکلنے والی روشنی ایک دوسری چیز ہے. اور اس کو پا لینے والا جو سسٹم ہمارے اندر ہے, ویژول سسٹم جو ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, نور کو پا لینے والا. تو اب بس ابصار دیں, سماعت دی, کان دیے, پھر ان سے آنے والے ڈیٹا کو پروسیس کرنے والا فؤاد دیا اللہ پاک نے. وہ پروسیسر جو ان آنے والی چیزوں کو پروسیس کرتا ہے, معلومات کو پروسیس کرتا ہے. اس سے اللہ پاک کہتا ہے کہ اس سے کام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. نبی آپ دیکھتے ہیں ان کو اپنی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہوا, لیکن یہ صرف محمد بن عبداللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھ رہے. اگر یہ آپ کو محمد رسول اللہ اپنی بصیرت سے کام لیں اور پا لیں تو پھر ان کے دیکھنے کا انداز, پھر ان کی نظریں جھک جائیں, آوازیں مدھم پڑ جائیں. یہ ایمان کی نشانی ہے. الذین یغضون ابصارهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے پست کر لیتے ہیں وہ یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے اللہ نے تقوی کے لیے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ادب ہوگا, آپ کے اندر اتنے کلو گرام یا اتنے لیٹر یا اتنے سپیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی ہے, بس اتنی ہی کیپیسٹی آپ کے اندر تقوی کی بھی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دل میں نہیں ہے, ادب دل میں نہیں ہے, ان کے سامنے آپ کی آواز جھکتی نہیں ہے, نظر جھکتی نہیں ہے, آواز پست نہیں ہوتی ہے, تو تم نمازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے بھی ہو تو وہاں تقوی نہیں ہوگا. اور تم اگر صدیوں بعد پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک آ جانے پر ہمارا دل احترام سے بھر جاتا ہے, محبت سے بھر جاتا ہے, تو تم وہاں رہتے ہوئے بھی اس تقوی کے مستحق کے, جتنا احترام ہے دل میں اتنا تقوی ہے اس میں. ثم سواہ, پھر اس کا تسویہ, پھر یہ سارے مراحل, اور یہ پھر صدیوں پر, ہزاروں سالوں پر محیط.
تو اس لیے میں نے کہ اس پھر کے ثبوت بھی اللہ پاک ساتھ لیے ہمارے اندر، ہر بندہ وہ پچھلا ربش ڈی این اے ساتھ لے کر آتا ہے تاکہ یہ ثابت ہو کہ یہ کسی زمانے میں کچھ اور چیز بھی رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ اسلام آباد سے کراچی کے لیے، پشاور سے کراچی کے لیے بائی روڈ نکلیں، رستے میں آپ جہاں سے بھی پیٹرول ڈلوائیں وہاں کی رسیدیں لیتے اور اپنے پاس رکھیں آپ، یا آپ سفر کرتے اور کنیکٹنگ جو بھی فلائٹس ہیں ان کے آپ بورڈنگ کارڈ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں۔ تو یہ میں اپنی فلاں سے فلاں جگہ تک یہاں تک آیا، پھر وہاں سے یہ بورڈنگ کارڈ ہوا میرا، پھر پاکستان سے ابوظہبی آیا، ابوظہبی سے پھر آگے میں نے فرینکفرٹ کا لیا، پھر فلاں جگہ کا لیا، وہ سارے آپ کے بالکل یہ ساری رسیدیں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں کہ ہم کیا کیا بلائیں رہ کر آئے ہیں، اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس نے ہمیں انسان بنا دیا آخر میں لا کے۔ ثم جعلناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور مخلوق بنا دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ یہ سفر ہمارے اپنے اندر کا جو ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے جو انسانی وجود پانے میں اس کے بعد جب شروع ہوا ہمارا بچہ، انسان کا بچہ جب شروع ہوتا ہے فتح ثم جعلنا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو نہیں انشاء، ہم نئی مخلوق بنا دی، انشاء ایک نئی چیز بنا دی، تطور۔ وقد خلقکم ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کے بارے میں پروقار سوچ کیوں نہیں سوچتے؟ وقد خلقکم اطوارا، طور ہوتا ہے جیسے F-16 کے ماڈل ہے نا، F-14 ہے، F-15 F-16 ہے، F-18 ہے، یہ اطوار ہیں اسی طرح۔ قد خلقکم اطوارا، تمہیں تطور دیتے ہوئے، ترقی دیتے ہوئے، تمہارے اندر تبدیلیاں کرتے ہوئے اس نے تمہیں تخلیق کیا۔ انبتکم من الارض نباتا، اس نے تمہیں زمین سے اگایا جس طرح نباتات اگتی ہیں، وہ بھی دور تھا تمہارا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ سمع ابصار ٹولز ہیں جو معلومات لیتے ہیں، اور یہ فؤاد جو ہے جس کی جمع افئدہ ہے یہ پروسیس کرتا ہے ان کو۔ کیا تمہارے پروسیس میں یہ جو آنکھیں تمہاری دیکھتی ہیں سارا کچھ، کبھی خدا نہیں پروسیس ہوا یہ آنکھیں؟ خدا کوئی خالق بھی ہے تمہارا جس نے تمہیں بنایا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا جو تم شکر کرتے ہو اس چھوٹی سی زندگی میں جس نے تمہیں بنانے میں ہزاروں لاکھوں سال لگا دیے، کروڑوں سال لگا دیے، آپ کہتے ہیں اس کو، اتنے ملین اور اتنے بلین۔ تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیتے ہو، بس 100 کی تسبیح تمہاری جو ہے وہ پورا نہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندے بہت تھوڑے بہت شکر کرنے والے۔ تم ان مراحل کو دیکھو، اگر آج تمہیں ان کی فلم دکھا دی جائے کہ تم یہ تھے تم، تو اپنے آپ کو دیکھ کے پھر جو تم تعریف کرو نا اللہ کی، اور وہ تمہارے سامنے ساری مخلوق جن میں سے تم نکل کے آئے ہو، کبھی وہ بھی تھے تم۔ جب لوگ کہتے ہیں نا جی وہ میرا کیا اختیار تھا انسان بننے پر، بھائی صاحب تمہارا اختیار تو چوہا بننے پر بھی نہیں تھا، وہ تمہیں چوہا چھوڑ دیتا، چوہا بنا دیتا، کاکروچ بنا دیتا، چھپکلی بنا دیتا۔ یہ تمہارے ہی دادے نانے ہیں بھائی، تم ان میں سے نکال کے لے آیا، آج انسان بنایا، اور تم کہتے ہو میں نے کون سا کہا تھا مجھے انسان بناؤ؟ یہ اسی طرح جو نلائق اولاد ہوتی ہے نا، جب ماں باپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنا خرچہ کیا تم پڑھانے پر، تو میں نے کہا تھا مجھے پڑھاؤ، ڈنگر چرانے دیتے مجھے، اور تم نے انہیں اس لیے پڑھایا تھا کہ تم انسان بنو، کچھ احسان مانو ان کا، ان کی خدمت بھی کرو، اپنی موج بھی کرو۔ میں نے کہا تھا مجھے پڑھائیں، میں نے اتنے پیسے دے کے تمہیں نوکری دلائی، میں نے کہا تھا مجھے نوکری دلائیں۔ ہم نے تمہیں گھر بنایا دیا ہے، ہمیں باپ گھر دے کے نہیں گیا تھا، ہم نے دیکھو تمہارے لیے گھر، میں نے کہا تھا گھر بنائے۔ ہم وہ ہیں من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا کیسے کرے گا؟ جو والدین کا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ اور کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگا، فراڈ ہے وہ کر رہا ہے بس جنت کے دیے۔
قلیلا ما تشکرون۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔